अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। ऐसे भी शावेज़ आज नाइट ड्यूटी करके अपने घर आया था। आज बहुत से ज़्यादा खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। आज इसने बहुत बड़े गिरोह के कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था जो इंसानी जिस्म के अज़ा और ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। इसलिए वो थकन से चूर था। अपनी कैब उतार के इसने बेड पर रखी और बेड पर पुश्त के बल लेट गया था। अपनी आंखें बंद करके इसने गहरा सांस लेते हुए इस घर के सन्नाटे को महसूस किया था। वो इतने बड़े घर में अकेला रहता था और साथ ही इसकी एक बुआ रहती थी जो बचपन से इसके साथ थी। जब वो बड़ा हुआ तो इसके वालिदैन इसका साथ छोड़ गए थे। एक कार हादसे में इनकी जान चली गई थी। शावेज़ का ना ही तो कोई बाप की तरफ से रिश्तेदार था, ना ही माँ की तरफ से कोई रिश्तेदार था। दूर के रिश्तेदार थे जो कभी कभार आकर शावेज़ से मिल लिया करते थे। इसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल ऐसे ही अकेले गुजारे थे। अभी वो अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर में आकर आराम कर रहा था। इसकी बढ़ती उम्र ने इसकी शख्सियत पर ज़्यादा असर नहीं डाला था। अपनी लगातार मेहनत से इसे एसएपी का ओहदा दिया गया था। 30 साल की उम्र में ही शावेज़ का 6 फुट से निकलता कद, काली गहरी आंखें और काले बाल, सफ़ेद रंग का चेहरे पर आई हल्की सी दाढ़ी इसकी शख्सियत को मज़ीद बावकार बनाती थी। ऊपर से इसका यूनिफॉर्म और जहाँ कहीं भी जाता हर कोई इसे एक नज़र देखता ही रह जाता। दरवाजे पर दस्तक के साथ बुआ ने दरवाज़ा खोला और शावेज़ को बेड पर लेटे देखा तो वो इसके पास आई थी। शावेज़, नाश्ता लगा दूँ? तुम नाश्ता करोगे या जब सोकर उठोगे तब करोगे? बुआ ने शावेज़ को देखते हुए पूछा, लेकिन शावेज़ ने आवाज़ नहीं आई थी। बुआ ने आगे बढ़कर देखा, शायद वो सो चुका था। बुआ ने प्यार से इसके माथे पर आए बालों को अपने हाथ से पीछे किया, इसके जूते उतार के इसके पाँव ऊपर किए और इसके ऊपर कंबल ओढ़ कर बाहर चली गई। इन्हें पता था कि अब वो सो गया है, वो अब शाम से पहले उठने वाला नहीं है। लेकिन अभी 2 घंटे ही गुजरे थे जब शावेज़ के मोबाइल पर मुसलसल आती कॉल ने इसकी नींद में खलल डाला था। अपने भारी सर और अपनी सुर्ख आंखों के साथ इसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और कॉल इसके पुलिस स्टेशन से आ रही थी। हाँ बोला ज़हीर, शावेज़ ने वहाँ के हवलदार को कहा जो दूसरी तरफ शावेज़ को कोई रिपोर्ट दे रहा था। क्या, कैसे, ये सब कैसे हो सकता है? मेरे जाने के बाद वो कैसे अपने आप को मार सकता है? शावेज़ एकदम गुस्से से उठा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रात को जो इतनी मेहनत से 4 लोगों को गिरफ्तार करके लाया था, इनमें से एक ने खुदकुशी कर ली थी। ये सुनते ही शावेज़ फ़ौरन से पहले उठा था। वो अभी तक वैसे ही यूनिफ़ॉर्म में था। इसने गुस्से से अपना मोबाइल बेड पर फेंका और एक हाथ कमर पर रखा और एक हाथ माथे पर रखा। परेशानी से उसने गहरी सांस ली थी और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर बाहर निकला, अपनी कैप सर पर डाली। वो दोबारा गाड़ी की चाबी पकड़े हुए बाहर की जाने बढ़ गया था। जैसे वो घर से बाहर आया, गार्डन में बुआ पौधों को पानी दे रही थी। वो शावेज़ को देखकर फौरन इसकी तरफ आई थी। बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम आए हो? बुआ ने परेशानी से देखते पूछा था। अभी 2 घंटे पहले आया था और दोबारा से फिर जा रहा था। बुआ, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। आप फिक्र मत करें, मैं जैसे फारिग होऊंगा जल्दी आ जाऊंगा, शावेज़ ने अपनी भारी आवाज़ के साथ बुआ को कहा और वो गहरा सांस लेकर रह गई थी। शावेज़ आगे बढ़कर गाड़ी में बैठा और गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ ले गया। तेज धूप निकली हुई थी जो हर चीज को चमका रही थी। 12 का टाइम होने वाला था और सड़कें सुनसान थी। इतने में शावेज़ गाड़ी को भगाता हुआ पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर जा रहा था। इसे जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना था और मालूम करना था कि इस शख्स ने ऐसा कैसे खुदकुशी कर ली। इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इतने देर में इसके सामने सुर्ख रंग का साया लहराया था और इसका पाँव गाड़ी के ब्रेक पर पड़ा था। टायर की चरचराहट से फौरन गाड़ी रुकी थी और सुनसान सड़क पर एक शोर सुनाई दिया था। ब्रेक लगते ही शावेज़ एक झटके से आगे होकर पीछे हुआ था। उसने अपने सामने देखा। सामने सुर्ख जोड़ा पहने लड़की खड़ी थी जो आंखों पर हाथ रखे पूरी तरह कांप रही थी। शावेज़ परेशानी से गाड़ी से उतरा और उतरते साथ ही वो उस लड़की की तरफ बढ़ा था जो गाड़ी के सामने खड़ी अपने चेहरे को छुपाए बुरी तरह से कांप रही थी। वो सड़क ऐसी नहीं थी कि वहाँ से लोगों का आना जाना नहीं था। वो एक मार्केट थी, लेकिन अभी 12 का वक्त होने की वजह से मार्केट अभी बंद थी। लोगों का भी कम आना जाना था। शावेज़ जैसे ही गाड़ी से निकल के इस लड़की के पास गया, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दोपहर के 12 बजे कोई दुल्हन के लिबास में ऐसे इसकी गाड़ी के सामने आएगी। आप ठीक तो हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत तो नहीं है? शावेज़ 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ा था। वो लड़की 2 कदम मज़ीद पीछे हटी थी। शावेज़ इसकी इस हरकत पर थोड़ा परेशान हुआ था। शायद वो घर से भाग रही थी। शावेज़ ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई तो हर तरफ सुनसान सड़क थी और कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। शायद आप कहीं से भाग कर आई हैं। देखिए, आप परेशान ना हों, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। शावेज़ कहकर इसके पास से 2 कदम और बढ़ा और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इन दोनों में सिर्फ कुछ इंच का ही फासला था जब इस लड़की ने अपनी मेहंदी लगे हुए हाथों को नीचे किया और शावेज़ एक पल के लिए ठहर सा गया था। वो मासूम सी लड़की 18 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही थी। इसकी घनी पलकें और इसके गुलाबी गुलाब जो
गुलाबी गाल जो धूप से मजीद गुलाबी हो रहे थे और अपने होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक सफ़ेद रंग पर सर पर सुर्ख दुपट्टा। एक पल के लिए शाहबेज को अपनी धड़कन तेज होती महसूस हुई थी। इससे पहले कि शाहबेज कुछ कहता, लोगों का झुरमुट इसके पास से इकट्ठा हो गया था। न जाने वो लोग कहाँ छुपे हुए थे जो इसी के इंतजार में थे कि शाहबेज इस लड़की के पास आए और फौरन इसके पास आए। इन लोगों में के हाथ में कैमरे और माइक थे और वो मुसलसल शाहबेज से पूछ रहे थे कि वो इस वक्त इस एरिया में क्या कर रहा है। वो ऐसे भी है तो क्या वो इस लड़की को भगा कर लेकर आया है? ये लड़की क्या लगती है इसकी? वो इतना ईमानदार है तो फिर इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? शाहबेज के कानों में वहाँ के रिपोर्टर की आवाज़ें गूंज रही थी और शाहबेज तो बस इस लड़की के हुस्न में ही खो गया था। इस लड़की ने घबराकर इर्द-गिर्द देखकर अपने दुपट्टे को ठीक किया तो शाहबेज का सहर इस लड़की पर टूटा था। इसने भी इर्द-गिर्द देखा, एक पल में क्या से क्या हो गया था। अभी तो सड़क बिल्कुल खाली थी और फौरन ही यहाँ पर लोगों का झुरमुट इकट्ठा हो गया था। बताएं शाहबेज साहब, ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है? आप ईमानदारी का दर्स देते हैं, हम लोगों की इज्जत की हिफाजत करने वाले हैं और आज आप खुद एक इस लड़की को भगा कर लेकर आए हैं। एक रिपोर्टर के सवाल पर शाहबेज के माथे की ओर रगें तन गई थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था ये इसके साथ क्या हो रहा है। और वो लड़की जो पहले सहमी हुई खड़ी थी, उसने आगे फौरन बढ़कर शाहबेज के दाएं बाजू पर अपने दोनों हाथ रखे थे और शाहबेज तो एक लम्हे के लिए चौंक सा गया था। उसने गुस्से से भरी नजर इस लड़की पर डाली जो नजर झुकाए खड़ी थी। शाहबेज को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। हर तरफ कैमरे और माइक थे, इसकी तरफ था तो वो दूसरी तरफ वो लड़की इसके साथ चिपकी खड़ी हुई थी। शाहबेज का दिमाग एक पल को घूम गया था। इसका दिल किया कि अभी अपनी पिस्तौल निकाले उस लड़की के सीने में गोलियां उतारते और जो वो सवाल उठा रहे थे इनको भी अभी जहन्नम वसल कर दे। लेकिन वो भी एक समझदार ऐसे भी था, इसने ईमानदारी से पूरी ज़िंदगी गुजारी थी और मुजरिमों को इनके अंजाम तक पहुंचा लेकर गया था। अब वो कैसे अपने किरदार पर कोई बात ले आता? इसने फौरन से पैसे लड़की की तरफ देखा जो उसके साथ चुप करके खड़ी हुई थी। इसने इस लड़की इसके बाजू से अपना बाजू छुड़वाते हुए इसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर इसको फौरन अपने साथ लगाया था जैसे वो इसकी पसंद की बीवी हो। इसको अपने साथ लगाते ही वो लड़की तो जैसे कांप गई थी। इसे तवक्का नहीं थी कि ये इंस्पेक्टर ऐसी हरकत करेगा। लड़की किस तरह कांपने से वो समझ गया था इसके लिए जाल बिछाया गया है और वो इसमें फंस गया है, क्योंकि वो जब सुबह आया था तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब इस कैदी का मरना और अब ये सब कुछ होना यकीनन इस घरों के मालिक का काम था जिसके बंदे इसने पकड़े थे। ये सोचते ही शाहबेज ज़िया मीडिया की तरफ मुड़ा था। लगता है आप लोगों को कोई और काम नहीं है जो लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। अगर आप में से किसी की शादी हो रही है तो क्या आप अपनी बीवी को पार्लर से लेकर नहीं आएंगे? माना कि मैंने शादी दोपहर के वक्त रखी है, ये मेरी मर्जी है, मेरी ड्यूटी इस तरीके से है, तो क्या मैं अपनी बीवी को पार्लर से भी पिक नहीं कर सकता? कितनी शर्म की बात है। और जो यहाँ पर मौजूद है इनके खिलाफ मैं केस करूँगा। वो मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे ऊपर इल्ज़ाम ऐसे कैसे लगा सकते हैं? शाहबेज ज़िया की आवाज़ माइक से गूंजी थी और वहाँ पर सभी रिपोर्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा था जिनको पैसे देकर भेजा गया था और अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इनका बना बनाया खेल वहीं पर ख़राब हो गया था। वो तो इसके किरदार पर बात करने के लिए आए थे, इसे अंडर प्रेशर करने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या, वो तो इसे बीवी तस्लीम कर बैठा था। इतनी देर में एक रिपोर्टर के कान में लगी हुई ब्लूटूथ पर कुछ कहा गया था। फ़ौरन आगे बढ़ा, शाहबेज साहब, हम ये केस कैसे आपकी बात को यकीन कर ले कि इन मोहतरमा के साथ आपकी शादी होने वाली है? हो सकता है कि आप बात को टालने के लिए बहाना बना रहे हैं और आप इनको कहीं से उठा कर लेकर आ रहे हैं। रिपोर्टर की बात सुनकर शाहबेज गुस्से से दांत पीसते थे, मतलब वो इनकी जान छोड़ने वाला नहीं था। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलें। वैसे तो मैं वलीमे की दावत पर सबको बुलाने वाला था, लेकिन लगता है आप लोगों को मेरे निकाह के गवाह बनने की ज़रूरत है। तो चले मेरे साथ आए और मेरे गवाह बने, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मैं यहाँ पर अकेला होता हूँ तो अच्छी बात है जब मेरे बाराती भी मेरे साथ होंगे। मैंने तो चाहा था कि सादगी से निकाह करूँगा, लेकिन लगता है इस मुल्क में सादगी से कोई काम होता नहीं है। तो आप लोग भी मेरी गाड़ी के पीछे आएँ ताकि आप लोग भी मेरे निकाह में शामिल हो सके। शाहबेज ये कहते हुए इस लड़की के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। अगर वो थोड़ी देर और हाथ रखता तो शायद इसकी उंगलियां इसकी नाजुक सी बाजू में पेवस्त होकर निशान छोड़ देती। शाहबेज की बात सुनकर सभी रिपोर्टर एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। इनके पास अब शाहबेज के पीछे जाने के अलावा कोई चारा ना था और वो सभी अपनी गाड़ी के पास चले गए थे। रिपोर्टर के जाते ही शाहबेज ने गुस्से से इस लड़की का हाथ पकड़ अपनी गाड़ी की तरफ ले आया था। तुम्हें बाद में पूछता हूँ, तुमने मेरी इज्जत उछालने की जरूरत कैसे की? एक लड़की होकर तुमने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। कैसी अजीब लड़की हो तुम? शाहबेज ने कहते हुए इसको गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अगली सीट पर फेंकने के अंदाज में बैठाया था। इस लड़की की आंखों में आंसू निकलना शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ आकर शाहबेज अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठा था और साथ ही मोबाइल पर किसी को इन्फॉर्म किया था। वो जानता था सारे मामले में एक ही बंदा इसकी मदद कर सकता है और इसका दोस्त आहत था जो इसकी मदद कर सकता था। शाहबेज ने आहत को सारी सूरत हाल बताई थी और कहा था कि वो घर में मौलवी को लेकर पहुंचे और बुआ को भी बताते सारे इंतजाम मुकम्मल करो, यही शो करवाए जैसे इसके घर में पहले से शादी की तैयारियां चल रही थी ताकि मीडिया वाले को शक ना हो। आहत ने जैसे अपने दोस्त की बात सुनी तो वो जो सोया हुआ था फौरन उठ गया था। शाहबेज के निकाह की तैयारी करनी थी।
तुम्हारा नाम क्या है? शाहवेज़ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उस लड़की की तरफ देखा था। इसका नाम जानना बहुत ज़रूरी था। अगर वो निकाहनामे के वक़्त नाम बताती तो सबको शक हो जाना था। इसकी पहली जान-पहचान नहीं थी। शाहवेज़ की बात वो लड़की खामोश रही। इसने तो जैसे अपनी ज़ुबान पर ताला लगाया हुआ था और पीछे आती हुई मीडिया की गाड़ियों को देखकर शाहवेज़ का गुस्सा मज़ीद बढ़ रहा था। मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुमने अगले कुछ सेकंड में अपना नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा, फिर सारी ज़िंदगी चुप रहना। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं भी शाहवेज़ ज़िया हूँ, किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। तो तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर मेरे किरदार पर बात की है। इसका अंजाम तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शाहवेज़ ने इसके बाजू को पकड़ते हुए झंझोड़ते हुए कहा था। इस लड़की ने आंसू भरी आंखों से शाहवेज़ की तरफ देखा था। इरम इरम नाम है मेरा। इस लड़की ने अपना नाम बताया और इसकी आवाज़ लरस रही थी, जो शाहवेज़ ने वाज़ेह तौर पर महसूस की थी। और इसे एक पल को एहसास हुआ था कि हो सकता है इस लड़की को इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन ये वक्त इससे मुनासिब नहीं लगा था कि उस लड़की पर रहम करे जो उसके किरदार की धज्जियां उड़ा चुकी थी। इसने एक झटके से इसका बाजू छोड़ा था और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ गया था। शाहवेज़ ज़िया ने गाड़ी घर के अंदर जाकर रोकी थी और मीडिया की गाड़ी बाहर ही दो तीन थी, वो बाहर ही रुक गई थी। शाहवेज़ ने गाड़ी रोकते हुए स्टीयरिंग पर अपने दोनों मजबूत हाथ मजबूत किए थे और गहरा सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इस लड़की की तरफ देखा जो अपने हाथों का मरोड़ रही थी। इसे अभी भी यकीन नहीं था कि सूरत हाल ऐसे बिगड़ जाएगी। इसे भी तो इस्तेमाल किया गया था। वो क्या करती? इसे अपने घर वालों के लिए और अपने भाई के लिए सब कुछ किया था जो इन लोगों के कब्जे में थे। गाड़ी से उतरो और उतरते हुए अपनी शक्ल को तुमने ठीक रखना है। यहाँ पर मेरी बुआ रहती है और मेरी बुआ जो भी तुम्हें कहेंगी तुमने वैसा ही करना है। अगर तुमने थोड़ी सी भी अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे तुमसे निकाह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझी? तुम जानती नहीं हो मैं शाहवेज़ ज़िया हूँ, एससीपी शाहवेज़ ज़िया। समझ आ गई तुम्हें? मैं गलत करने वालों को मौत के घाट उतार देता हूँ और तुमने तो मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाई हैं। अगर तुमने ज़रा सी भी कोई गड़बड़ की तो समझ लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी का वो आखिरी मिनट होगा। शाहवेज़ ये कहते हुए गाड़ी से उतरा और इरम ने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। बुआ शाहवेज़ की गाड़ी की तरफ आ रही थी। बुआ इसको कमरे में लेकर जाएं, उसका हुलिया दूर करें और हाँ, इसके माँ का और इसके बाप का नाम पूछना मत भूलिएगा। मैं तब तक चेंज करके आता हूँ। आहद आ गया है क्या? शाहवेज़ ने बड़े ही तहम्मुल से बुआ से पूछा था। जी बेटा, आहद आ गया, वो अंदर ही है। मैं इस लड़की को लेकर जाती हूँ कमरे में। ये कहकर बुआ इरम की तरफ बढ़ी थी जो अभी तक कांप रही थी लेकिन अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी। आओ बेटा, अंदर आओ मेरे साथ। बुआ की आवाज़ सुनकर एकदम छोटे छोटे कदम लेते इनके साथ अंदर की जाने बढ़ गई थी। शाहवेज़ जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो आहद सामने ही बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। डाइनिंग रूम में इसने मौलवी का इंतजाम कर लिया था, कुछ गवाहों का भी, और वो खुद टीवी लाउंज में इसका इंतजार कर रहा था। यार शाहवेज़, क्या हो गया? तुमने इतनी जल्दी ये निकाह का इंतजाम करवाया है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैंने क्या किया। ख्वाब देखे थे तुम्हारी शादी के और तुम ऐसे निकाह कर रहे हो। आहद नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था। शाहवेज़ ने गहरा सांस लेकर आहद के कंधे पर हाथ रखा। मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये कहकर शाहवेज़ आगे बढ़ गया और आहद इसके पीछे। शाहवेज़ ने कमरे में आके से सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था और आहद भी वहाँ कमरे में रखे सोफे पर टांगों पर बाजू रखे और दोनों हाथों का आपस में बेबस किए बड़े गौर से इसकी बात सुन रहा था। अच्छा तो ये बात है, मुझे भी यही शक था कि इस गिरोह के मालिक ने हरकत की है। वो तुम्हें प्रेशर में लाना चाहता है तुम्हारे किरदार पर बात करके। एक तो हमारे मुल्क में बात आम है कि किसी को गिराना हो तो उसके किरदार पर बात करो। वह तो अफसोस की बात है, लेकिन यार तू उस लड़की का क्या करेगा? अब तो निकाह करने वाला है और निकाह का मतलब तो जानता है कि वो तेरी बीवी बन जाएगी और सारी जिंदगी तो उसके साथ गुजारेगा जिसको तू जानता भी नहीं है। आहत की बातों पर शाहवेज़ जो अपने यूनिफॉर्म की पैंट से बेल्ट निकाल रहा था उसके हाथ एकदम से रुके थे। इसकी आंखों के सामने इस लड़की का सरापा ले रहा था। आहत कह तो ठीक रहा था, जिस लड़की को वो जानता तक नहीं था इसके साथ वो सारी जिंदगी कैसे गुजारता। अचानक ये सब सोचते इसकी आंखें सुर्खी की तरफ माइल हुई थी और गुस्से से इसके माथे की रगें फूल गई थी। इस लड़की ने इसके किरदार को खूब खराब करने की कोशिश की थी। उसको सजा तो देने वाला था लेकिन इसको सारी जिंदगी साथ रखेगा ये वो नहीं जानता था। जो होगा देखी जाएगी आहत, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी इज्जत बचानी है और मुझे इस गिरोह को भी पकड़ना है और ये लड़की मुझे इस गिरोह तक लेकर जाएगी। मैं चेष्ट करके आता हूँ और तुम मौलवी साहब के पास जाओ, मैं वही डाइनिंग रूम में तुमसे मिलता हूँ। शाहवेज़ कहते हुए अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया था और वहां से अपने लिए सफेद शलवार कमीज निकाल कर फ्रेश होने चला गया था। आहत गहरा सांस लेकर कमरे से बाहर चला गया। मीडिया वाले अब शाहवेज़ के घर के अंदर आ चुके थे। वो डाइनिंग रूम में ही मौजूद थे, कुछ बाहर थे। जब शाहवेज़ सफेद शलवार कमीज में अपनी पूरी वजाहत के साथ अंदर दाखिल हुआ था और अंदर आते ही मीडिया वालों के कैमरे हरकत में आए थे। उन्होंने साथ ही तस्वीर और न्यूज़ बनाने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। शाहवेज़ की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था और अब तो शलवार कमीज में अपनी चौड़ी जिसामत, ऊंचे कद और गहरी बड़ी आंखों के साथ वो किसी को अपनी तरफ मतवजा कर रहा था। वो बड़ी शान से चलता हुआ मौलवी साहब के पास वाले
صوفے پر بیٹھ گیا تھا جہاں احد بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کرے۔ احد نے جیسے کہا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ شاویز ضیاء ولد کریم ضیاء، آپ کا نکاح ارم احمد ولد منصور احمد سے طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے کہنے پر شاویز کچھ پل کے لیے رکا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا نکاح اس حالت میں ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قبول ہے کہہ کر اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد احد مولوی صاحب کو لے کر ارم کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا اور وہیں پر میڈیا ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کا نام اور اس کے والد کا نام شاویز کو کیسے پتہ چلا۔ کیا واقعی وہی لڑکی تھی جس کو شاویز سے پھنسانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اس ساری صورتحال میں جس آپریٹر کے ساتھ اس گروہ کا مالک انور رشا کال پر موجود تھا وہ بھی حیرت سے اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا بنا بنایا کھیل سارا بگڑ گیا تھا۔ احد ارم کے پاس مولوی صاحب کو لے کر پہنچ گیا تھا اور ارم بڑا سا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تک اندازہ نہیں تھا اس کا نکاح ایسے ہوگا۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کو بچانے کے لیے سب کر رہی تھی۔ اس نے بھی کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیا اور قبول ہے بول کر اپنا سب کچھ شاویز کے سپرد کر دیا، اور اب اسے ایسے بھی شاویز ضیاء کی قید سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ یہی سوچ کر گھبرا کر گہری سانس لے رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد سب میڈیا والوں کے سامنے اب شاویز بڑے فخر سے کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ لوگوں کو تسلی ہوگی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا، میں آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا، اس لیے بڑے مہربانی اب یہاں سے چلے جائیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں آپ لوگوں پر الٹا کیس کر دوں اور آپ لوگ بھی جیل میں بیٹھے ہوں اور آپ لوگوں کے گھر والے الگ پریشان ہوں، کیونکہ میں اتنا بے رحم نہیں ہوں جتنے آپ لوگ بے رحم بن چکے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں سے امید نہیں تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات آپ سب کو کہوں گا جو آپ کا سہولت کار تھا، جنہوں نے آپ کو بھیجا تھا سب کچھ کرنے کے لیے، انہیں میری طرف سے ایک پیغام دیجیے گا کہ اس کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ وہ اپنی الٹی گنتی شروع کرے، کیونکہ شاویز ضیاء کسی کو چھوڑتا نہیں ہے اور اب بات شاویز کے کردار پر کی گئی ہے، اور جو میرے کردار پر بات کرے گا میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ شاویز نے سب پر ایک غصے بھری نظر ڈالی تھی۔ سب رپورٹر اب وہاں سے جا چکے تھے۔ شاویز اب ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ گھر میں اب صرف احد، بھوआ اور شاویز تھے جو تینوں ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بتاؤ شاویز، تم آگے کیا کرنے والے ہو؟ احد نے اس خاموشی کو توڑا تھا اور شاویز کی طرف دیکھا جو اپنی ٹانگوں پر اپنے دونوں کوہنیوں کو جمائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے تھوڑے کے نیچے رکھے گہری سوچ میں تھا۔ وہ اب اسی کے انتظار میں تھے کہ شاویز کوئی فیصلہ سنائے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ تو دل سے اس لڑکی کو بہو مان چکے تھے۔ لڑکی شاویز کی زندگی میں خاموشی کو توڑ دے گی۔ جیسے بھی نکاح ہوا ہوگا، شاویز 30 سال کا تھا اور اب 21 کا اس سال میں قدم رکھنے والا تھا۔ بھوआ کے لا کہنے پر اس نے شادی کی حامی نہیں بھری تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں کسی اور رشتے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ جو بھی رشتہ اس کی زندگی میں آئے گا وہ اس کی زندگی کو بہت جلدی چلا جائے گا، اس لیے اس نے شادی کا ابھی تک سوچا نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن وہ اور رشتے بنانے سے ڈرتا تھا، اور اب جانے انجانے میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، اور بھوआ اس پر مطمئن تھی۔ اب انہیں فکر تھی کہیں شاویز میڈیا کے سامنے اس کو اپنا بنا چکا ہے، لیکن اس کو اکیلے میں خود سے الگ نہ کر دے، اس کو طلاق نہ دے دے۔ یہ سوچتے ہوئے اب وہ شاویز کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے آگے کیا کرنا ہے احد؟ اب جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا۔ یہی لڑکی ہمیں اس گروہ تک لے کر جائے گی، اور میں اس لڑکی کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اس انسان کو نہ پکڑ لوں جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ میں اس کو جہنم تک پہنچا کر ہی سانس لوں گا، اور یہ لڑکی میرے بہت کام آنے والی ہے۔ یہ کہہ کر شاویز نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی اور ایک بازو صوفے پر پھیلایا تھا۔ احد گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ شاویز، تم نے جو کرنا ہے تم کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم اپنی ڈیوٹی اور اپنی پرسنل لائف کو الگ الگ رکھو گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس لڑکی نے بھوआ کو اپنی عمر بتائی ہے اور وہ 18 سال کی لڑکی ہے، کبھی بھی خود سے اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، لیکن اسے کبھی چوٹ نہ پہنچانا۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کے والد بھی نہیں ہیں۔ اگر تم اسے بیوی کی حیثیت نہیں دے سکتے تو اس کو کبھی بھی دکھ مت دینا، اور اگر تم اس کو بیوی کی حیثیت دینے کا سوچ رہے ہو تو اسے تکلیف مت دینا۔ اس اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہو، لیکن میں تمہیں یہی کہوں گا کہ جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھانا، یہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں افسوس ہو یہ تم نے کیا کر دیا۔ احد کو پتہ تھا اپنے دوست کا، وہ اس کے غصے کو جانتا تھا، اس کے جنون کو جانتا تھا۔ وہ بہت زیادہ اپنے رشتوں میں بھی جنون رکھتا تھا، اور وہ جو انسان کسی بھی رشتے کو کھونے سے ڈرتا ہو تو جب وہ اس کے آس پاس کوئی اپنا آ جائے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہے۔ اور شاویز بھی ایسا ہی تھا۔ جو اس کے پاس رشتے تھے وہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ جیسے وہ بھوआ کو کوئی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا تھا، بھوا کو اکیلے نہیں چھوڑتا تھا، احد کے معاملے میں بھی وہ ایسا ہی تھا۔ اور احد نے شاویز کے علاوہ کوئی اور دوست نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شاویز نے احد کو کوئی تیسرا دوست بنانے ہی نہیں دیا تھا۔ احد جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بھی ظلم کر سکتا ہے، اگر محبت کرنے پر آئے تو محبت کی انتہا کو بھی چھو سکتا ہے، اس لیے وہ اسے ہر طرح سے تیار کر رہا تھا۔ اور احد کے بات سن کر شاویز نے غصے والی نظر اس پر ڈالی تھی۔ کیا تم نے مجھے جہنم میں سمجھ رکھا ہے؟
ہاں کہ تم مجھے یہ سب سمجھا رہے ہو، میں 30 سال کا مرد ہوں اور مجھے پتا ہے کہ رشتوں کو کیسے نبھانا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے، مجھے زیادہ نصیحت مت کرو، یہ مت بھولو کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں۔ شاویز یہ کہہ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور بوا نے گہرا سانس لیا تھا کہ وہ کم سے کم غصے میں تو کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے والا۔ اچھا شاویز بیٹا، میں ذرا بہو کو دیکھ لوں، لگتا ہے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، اور پھر میں اسے کچھ کھلا کر تمہیں بتاتی ہوں، پھر تم اپنے کمرے میں چلے جانا۔ بوا یہ کہہ کر اٹھی اور شاویز جو مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہٹ سمٹی تو چہرے پر حیرت آئی تھی کہ بوا نے 1 سیکنڈ میں اس کو اپنی بہو مان لیا تھا۔ بہو کیا کہا بوا نے؟ بوا آپ نے؟ شاویز کے منہ سے بہو نکلا تھا اور بوا کے منہ پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیوں، وہ تمہاری بیوی تو میری بہو ہی ہوئی نا۔ اب یہ سارے بہانے چھوڑو، بے شک وہ جیسے بھی تمہاری زندگی میں آئی ہے تمہاری بیوی ہے اور میں اس کے پاس ہی جا رہی ہوں، اور خود کو بھی تیار کر لو۔ یہ کہتے ہوئے بوا وہاں سے چلی گئی تو راحت کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ شاویز صحیح تمہیں بوا کنٹرول کرے گی، اب تو میں جا رہا ہوں، دیکھو تمہارے چکر میں میں نے گھر والوں کو ذرا بھی نہیں بتایا، اور اب میں گھر جا کر تھوڑے فریش ہو جاتا ہوں، پھر اپنے گھر والوں کو لے کر بھی آؤں گا۔ امی تو تمہاری شادی کا سن کر بہت زیادہ خوش ہوگی۔ احد کہہ کر اٹھ گیا تھا اور شاویز بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب شاویز بہت سوچ بچار کے بعد اپنے کمرے میں اس نے قدم رکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز پر ارم نازک سی لڑکی بیڈ پر خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ صبح ہی تو اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے نانوں کے گھر سے جب واپس آ رہی تھی، جب کچھ لوگوں نے ان تینوں کو اغوا کر لیا تھا اور پھر ارم کے سامنے اس کے بھائی اور ماں کو باندھ دیا گیا تھا اور اسے دھمکی دی گئی تھی جیسا وہ کہیں گے اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے بھائی اور ماں کو مار دیں گے، اور مجبور ارم کو ایسا ہی کرنا پڑا تھا۔ انڈر کے آدمیوں نے ارم کو ایک موبائل دیا تھا جس پر وہ ہر وقت ان سے کانٹیکٹ میں تھی، اور موبائل ابھی تک ارم کے پاس ہی تھا۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کی جان بچاتے ایک ایسے شخص سے نکاح کر بیٹھی تھی جس کا اسے کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ کمرے میں اس کے پاس اس کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شاویز ضیا جو قدم قدم چلتا ہوا اپنے بیڈ کے پاس آیا تھا، وہ آ کر وہاں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھنے پر ہی ارم اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے کو ہوئی تھی، اور ارم کا اس طرح سے اسے ڈر کر گھبرانا اور اس طرح پیچھے ہونا شاویز کو غصہ دلا گیا تھا۔ مجھ سے کیوں تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں پیچھے ہو رہی ہو؟ جب میرے پاس کھڑی تھی تب تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور تم جانتی ہو نا کہ میں کون ہوں، تمہارا شوہر۔ ارم نے شاویز کی غصے بھری آواز سنی تھی تو تھوڑا مزید پیچھے کو ہوئی تھی، اور یہی حرکت شاویز کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ شاویز کا غصہ دیکھ کر ارم نے نفی میں سر ہلایا تھا جیسے وہ کسی آنے والے وقت کو خود انکار کر رہی ہو، لیکن شاویز سمجھا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اس کا مطلب تمہیں نہیں پتہ کہ میں تمہارا کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس کے بازو سے تم چپکی ہوئی تھی۔ میں 30 سال کا مرد ایسی بھی شاویز ضیا ہوں اور اب تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ 30 سال تک میں نے اپنی زندگی میں کسی کو آنے نہیں دیا، اور تم پل بھر میں میری زندگی میں آ گئی۔ میں نے اپنی سروس کے سالوں میں بہت ایمانداری سے کام کیا تھا، تم نے کچھ ہی گھنٹوں میں میرے کردار کی دھچکیاں اڑا دی۔ شاویز نے آگے بڑھتے اس کے دونوں بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی، اور ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خوش قسمت ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا۔ جو لوگ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں انہیں اگلا سانس بھی لینا نہیں نصیب ہوتا، اور تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ بہت نرمی سے پیش آیا ہوں، اس لیے یہ جھوٹ موٹ کے آنسو میرے سامنے مت بہاؤ، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے میرے پاس۔ شاویز سے کہتا ہوا مزید اس پر جھکا تھا۔ ارم روتے ہوئے آنسو کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے مت چھوئیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ ارم کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے تھے، اور شاویز جو اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس کا دماغ ایک دم غصے سے بھر گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں تمہیں مت چھوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ ارم میڈم، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ مت بھولو، اور ہاں ابھی میرا تھوڑا سا ہی چھونا تمہیں ناگوار گزرا ہے، اور وہاں سڑک پر بڑے مجمع میں جو تم میرے بازو کے ساتھ چپکی کھڑی ہوئی تھی تب تمہیں میرا چھونا برا نہیں لگا تھا، اب جو تمہیں میرا ہاتھ لگانا برا لگ رہا ہے، اور اب کہ میں تم پر حق رکھتا ہوں، تم میری بیوی ہو، اور یہ مت بھولو کہ میں تمہیں اب تمہاری اس بات کے بعد تمہیں چھوڑنے والا ہوں۔ تم نے میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا ہے۔ میں نے 30 سال اپنے جذبات کو ہر پل کنٹرول کر کے رکھا تھا، لیکن تم نے کچھ ہی گھنٹوں میں میرے جذباتوں کو جگا دیا، اور اب تمہیں میری شدتوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ شاویز کہتے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہ تو ارم کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر اپنے دل میں ایک مقام دے بیٹھا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ لڑکی اس طرح اس کے گلے پڑ جائے گی، اور اب اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اسے بے بس کر رہا تھا، بے قرار کر رہا تھا۔ ایک تو وہ جوانی کی دہلیز میں 18 سال کی تھی، اور شاویز جو 30 سال سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوا تھا، اور اب اپنی خوبصورت سی بیوی کو دیکھ کر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ارم کی گردن پر اپنے جذبات کی شدت کو نشاور کیا تھا۔ نہیں پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری بات تو سن لیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ بہت گندے ہیں، آپ بہت گندی حرکتیں کر رہے ہیں، پلیز ایسا نہ کریں۔ ارم روتے ہوئے کہتے ہوئے اس کے چوڑے کندھوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب شاویز نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس نے جذبات سے بھری ہوئی آنکھوں سے ارم کو دیکھا تھا۔
کہا تم نے یہ گندی حرکتیں ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ جب شوہر بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مانا کہ تم 18 سال کی ہو، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو کہ تمہیں یہ سب پتہ ہی نہ ہو کہ شوہر جب بیوی کے پاس آتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ گندی حرکتیں۔ تمہیں تو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو تم میری ملکیت ہو، میری گرفت سے نہیں نکل سکتی، اس لیے خود کو تیار کر لو، آج کی رات میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ شاباش۔ شافعی سے کہتے ہوئے دوبارہ ارم پر جھکا تھا اور ارم نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اسے شادی کی اونچ نیچ کا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی اس کی ماں نے اسے بتایا تھا۔ وہ تو آگے پڑھنا چاہتی تھی، اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں اس کا شاویز کا شدت بھرا لمس محسوس کر کے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑی تھی۔ شاویز نے اس کی گردن سے منہ اٹھا کے اس کے گلابی اور نرم لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے، اور وہیں پر ارم نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی، اس کا جسم پورا کانپ رہا تھا۔ شاویز جیسے 30 سال کے وجیہہ مرد کی باہوں میں اس وقت 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی، جس کا وجود کسی روئی کی مانند تھا۔ شاویز اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ شاویز نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا تھا، اسے کسی بھی طرح سے رہائی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک تو اس کی بیوی تھی، اور دوسرا وہ اتنے سالوں سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، اور اپنی بیوی کو سامنے پا کر اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اور ایک ایک کر کے اپنے جذبات کو ارم پر نچھاور کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنے دائیں ہاتھ سے ارم کے سر سے دوپٹہ اتارا تھا، اس کے کندھے سے شرٹ کو نیچے کر کے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ارم سسک پڑی تھی۔ مجھے سب نہیں کرنا، پلیز مجھے چھوڑ دے، مجھے نہیں پتا کہ اب کیا کر رہے ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ سب گندا ہوتا ہے۔ ارم زلزلہ کہہ رہی تھی۔ شاویز اس کی بات سننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھنے والا تھا۔ وہ یہ تو جان گیا تھا کہ وہ بے شک 18 سال کی ہے، لیکن اسے شادی کی نوعیت کا پتہ نہیں۔ صبح ہونے تک میری جان تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ کیا گندا ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ کبھی گندا نہیں ہو سکتا، یہ تو پاکیزہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رشتے میں جوڑ دیا ہے، تو تم چاہ کر بھی اس رشتے سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ شاویز سے کہتے اپنے ہونٹوں سے ارم کے کندھے کو چوم رہا تھا، اور ارم تو اس کے لمس سے گھبرا رہی تھی، اس کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ سا بھر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شاویز آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو اس کی پونی سے آزاد کر چکا تھا، اس کے گھنے لمبے بال کھل کے اس کے کندھے پر آ گئے تھے، اور شاویز نے اپنا ہاتھ ارم کی گردن کے پیچھے رکھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ اس نے ارم کی گردن پر اپنے ہاتھ کے مضبوط کرتے دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا تھا۔ ارم کی نازک کمر پر شاویز کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ گرفت مضبوط ہوتی ہی ارم کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ شاویز کی شدت بھرے جذبات سے وہ سسک پڑی تھی، لیکن شاویز کو آج اتنے سال کے بعد اپنے محرم کے سامنے اپنے جذبات کو بیان کرنے کا موقع ملا تھا۔ اپنے جذبات میں ڈوب کر وہ اس کو بیڈ پر لٹا چکا تھا، ارم کے لیٹتے جیسے ارم کے جسم سے جان نکلی تھی جب وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ 30 سال کے وجیہہ مرد کی چوڑی جسامت کو اپنے نازک وجود پر کیسے برداشت کرتی، اس کا بھاری وجود نے اوپر محسوس کر کے اس کی سانسیں بند ہونے والی تھی، اور شاویز نے ارم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، جس کو ارم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایک گستاخی کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا، ارم تڑپتی جا رہی تھی، سسکتی جا رہی تھی، لیکن شاویز تھا کہ اس کی عشق کی گستاخی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، اور شاویز کا عشق آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ صبح کی کرن جب نکلی تو شاویز ضیاء کی آنکھوں میں روشنی کی چمک چھپی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے آنکھوں کے اوپر رکھا ہوا ہاتھ رکھا تھا، اسے احساس ہوا تھا کہ وہ آج اتنی دیر سے سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں صبح کے 9 بجے تھے۔ وہ ہمیشہ صبح جلدی اٹھنے والا شخص تھا، لیکن شاید کل تھکن کی اور رات کی خماری نے اسے پرسکون کر دیا تھا، اور اپنی محبوب بیوی کی باہوں میں پرسکون نیند سویا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ارم اپنے دونوں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھے اور اپنا سر اس کے بازو پر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے کندھے پر آ رہے تھے۔ شاویز نے آگے بڑھ کے اس کے بالوں کو اس کے کندھے سے پیچھے کیا، اپنے دائیں ہاتھ سے اور اپنے لب کے اس کے کندھے پر رکھے تھے۔ شاویز کا رات والا لمس محسوس کر کے ارم نے ایک قدم آنکھیں کھولی تھی، وہ بھی شاویز کی رات کی شدت برداشت کر کے اور اپنے وجود کو پرسکون کر رہی تھی، اور پھر سے شاویز کا لمس اپنے اوپر محسوس کرتے اس کا دل دھڑکا تھا، اور جیسے اس نے آنکھیں کھولی تھی شاویز پھر گستاخیاں کرنے پر اتر آیا تھا۔ ارم نے ایک دم اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شاویز کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، اٹھنے کی کوشش مت کرنا، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے تم یہی سمجھ لو کہ تمہاری سزا ہے کہ تمہیں صبح بھی تمہیں میرے عشق کی شدت کو برداشت کرو گی، اور رات کو بھی، اور جب میں چاہوں گا تب بھی۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگا کر اچھا نہیں کیا، شاویز کے جذباتوں کو جگا کر اچھا نہیں کیا، اب تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ شاویز یہ کہہ کر اس کے اوپر جھکا تھا، اور وہ جو رات کو اس کی شدت اپنی جذبات کو ارم پر لٹا کر پرسکون ہو گیا تھا، اب اپنے پاس معصوم نازک وجود محسوس کر کے اس کے دل میں ہلچل مچی تھی، اور اب وہ اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ نہیں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز ایسا مت کریں، ارم نے انتہائی التجائی انداز میں کہا تھا، اور شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اگر میں ایسا درد تمہیں بار بار دوں گا تو پھر تمہیں درد نہیں ہوگا، اور تمہیں میرے جذبات کی عادت ہو جائے گی۔ شاویز سے کہہ کے اس کے لبوں کو چوما تھا، اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ ارم کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے، جس نے ابھی تک شرٹ نہیں پہنی تھی، اس کا چوڑا سینہ، اور ارم پر اس کے نازک ہاتھ
ارم اپنے وجود پہ اس کے وجود کو الگ نہیں کر پا رہی تھی اور ایک بار پھر شاہباز اس پہ حاوی ہوا تھا اور وہ اپنا سکون حاصل کر کے ہی اس سے پیچھے ہوا تھا۔ وہی ارم اپنے اس محرم کو اپنے اس شوہر کو دیکھ کر بس کانپ رہی تھی۔ اس کا وجود کہاں شاہباز کی شدت برداشت کرنے کے قابل تھا جس نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا تھا، اور اب بھی اپنا مطلب پورا ہوتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شاہباز جیسے ہی واش روم کی طرف گیا تھا، ارم نے خود پر چادر کو ٹھیک کیا تھا، اتنے میں اس کی سائڈ کے ٹیبل کے دراز پہ موبائل بڑا وائبریٹ ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ وہ فوراً اپنے اوپر چادر کو ٹھیک کرتے اس نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور سائڈ والے دراز سے موبائل نکالا تھا۔ یہ وہی موبائل تھا جو انور نے اسے دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل پکڑا اور کالر کو یس کرتے کان کے ساتھ لگایا تھا۔ ذرا سی بھی آواز مت نکالنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بس میری بات سننا۔ کال اٹھاتے ہی انور نے ارم کو کہا تو ارم کے حلق سے تو ویسے ہی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پہلے شاہباز کی شدت اس کے وجود میں درد کا باعث بنی تھی اور اب انور کی آواز سن کے اس کے پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ میرا سارا پلان چوپٹ ہو گیا، خراب ہو گیا، اس لیے اس ایس پی نے تم سے شادی کر لی۔ ایک میری بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے ایس پی کی ایک بات نہیں بتائی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو اور تمہارے بھائی کو مارنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اور میری بات غور سے سنو، جیسے ہی ایس پی اپنے پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو اس کی الماری سے ایک بلو کلر کی فائل ہے، وہ مجھے چاہیے۔ جو بھی کر کے وہ فائل فوراً نکال کر لے کر آؤ، اور ہاں، اگر تم نے کوئی بھی کوتاہی اور کچھ بھی کیا تو میں تمہاری ماں اور بھائی کو مار کر دوں گا۔ میں تمہیں ایڈریس بھیج رہا ہوں۔ اور انور یہ کہتے اس نے کال بند کر دی تھی اور ارم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا، وہ اس کے ساتھ غداری کیسے کر سکتی تھی؟ دوسری طرف اس کی ماں تھی، اس کا بھائی تھا اور وہ اس کی دنیا تھی۔ ارم نے روتے موبائل کی طرف دیکھا تھا، فوراً کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو تکیے کے نیچے چھپا دیا تھا کیونکہ شاہباز چاول لے کر باہر آ گیا تھا۔ ارم کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ اپنے آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاہباز کی نظر اس پر پڑی، جانے کہ اس کے آنسو سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ ساری رات تو اس نے اسے بخشا نہیں تھا اور اس کے انکار کے باوجود وہ اپنا حق وصول کر چکا تھا، اور صبح بھی اس کے ساتھ بہت بے دردی سے پیش آیا تھا۔ اور اب اس کے آنسو کیوں سے تڑپا رہے تھے؟ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کر رہا تھا اور شیشے سے پیچھے بیٹھی ارم کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک چادر اپنے اوپر اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اب کیا تم خود اٹھ کے شاور لوگی یا یہ کام بھی میں کر دوں؟ شاہباز کی آواز پر ارم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کتنا بے رحم اس کا ہمسفر تھا جو اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھا رہا تھا۔ ارم نے فوراً اپنے ہاتھ کی پور سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اتنی دیر میں شاہباز قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا، جس نے بلیک کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر ابھی شرٹ نہیں پہنی تھی۔ اس کی چوڑی جسامت کو دیکھ کے ارم نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ شاہباز اس کے پاس آ کر جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا کہ ارم کام کر رہ گئی تھی اور وہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شاہباز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، وہ ابھی بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ شاہباز نے آگے بڑھ کے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اس کے لمس میں اب نرمی تھی۔ اس نے ارم کی طرف دیکھا، مجھ سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، اب تمہارا محافظ ہوں، تمہارا نگہبان ہوں۔ ہاں، میرے جذبات میں شدت ہے اور وہ رہے گی، اور تمہیں اس کی عادت ڈالنی پڑے گی کیونکہ میں اپنے جذبات میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا، اس لیے تمہیں میرے جذبات کو سہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اور اب جاؤ، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شاہباز کا لہجہ اس بار نرم تھا اور اس کے نرم لہجے کو دیکھتے ہوئے ارم کے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص اب یہ اس کی ماں کو اور اس کے بھائی کو اس تک پہنچا سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا، کسی بچے کی طرح اٹھ کر جانے لگی۔ تب شاہباز نے اس کا فوراً ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کمال کرتی ہو ارم، تم بھی ایسے جاؤ گی اٹھ کر؟ اگر تم ایسے اٹھ کر جاؤ گی تو میری گستاخیاں بڑھ جائیں گی اور تم مجھے پھر مجبور کر دو گی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میرے اندر جذبات کی کتنی شدت ہے۔ میں چاہوں تو صبح شام تمہیں خود سے الگ مت کروں، لیکن میں خود کو کنٹرول کر رہا ہوں اور تم مجھے موقع دے رہی ہو، میرے عشق اور میرے جذبات کو پھر بڑھا کر گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ شاہباز نے اس کے وجود میں نظر ڈالی جو بیڈ کی چادر کو خود میں لپٹے ہوئی تھی اور اٹھنے پر سرک اس کے کندھے سے نیچے آئی تھی، اور ارم کو اپنی حالت دیکھ کر اپنے اوپر غصہ آیا تھا اور افسوس سے سر ہلایا تھا۔ فوراً سے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کا سر جھک گیا تھا، اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ شاہباز کو اس کی شرم و حیا سے سر جھکانا اور گال کا سرخ ہونا اسے ڈھیروں پیار آیا تھا۔ وہ رات اس پر شدت نچھاور کرتے ہوئے یہ تو جان گیا تھا کہ اس کا کردار پاک ہے، وہ صرف اس کو برباد کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور اب وہ اس کو دل و جان سے بیوی تسلیم کر چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے نازک گال پر لاتے ہوئے اس کو ہلکی سی تھپکی دی تھی اور مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی ارم نے گہرا سانس لیا تھا، شکر ادا کیا کہ وہ چلا گیا، لیکن اب اس کے کپڑے کہاں سے ملیں گے؟ یہ سوچتے اس نے جیسے ہی اپنے ارد کی نظر دوڑائی تو بیڈ کی دوسری جانب اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ حیران رہ گئی تھی، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ شاہباز نے نکاح ہوتے ہی بوا کو کہہ کر لیڈیز کپڑے منگوائے تھے اور اب وہ اس سر کی الماری میں موجود تھے، اور شاہباز نے شاور لینے سے پہلے اس کے کپڑے بھی نکال کر بیڈ پر رکھ دیے تھے۔ ارم نے فوراً سے پہلے وہ کپڑے پکڑے واش روم میں شاور لینے چلی گئی تھی۔ شاہباز خوشگوار موڈ میں ارم کے ساتھ ناشتہ کر کے پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اور بوا تو اپنے بیٹے جیسے شاہباز کو دیکھ کر دل میں مطمئن تھی کہ ارم کی طرف دیکھ کر جس کا سر جھکا ہوا تھا ابھی بھی وہ
चलती हुई साथ वाली कुर्सी पर बैठ की थी। रम बेटी तुम परेशान लग रही हो, देखो तुम्हारी शादी जिन भी हालात में हुई है, शावेश बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, इसने तुम्हारे साथ निकाह किया है, तुम्हारे साथ शादी की है, तुम्हें अपनी इज्जत बना के रखेगा, तुम इसके पास महफूज हो, तुम जिन हालात में भी इसके सामने आई हो वो सब भूल जाओ और अब अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं जानती हूँ तुम अभी छोटी हो, लेकिन आस्ता आस्ता तुम्हें चीज़ों का पता चल जाएगा और शावेश तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा और तुम्हें अपने शौहर पर एतबार करना चाहिए और अपने घर वालों का बताना चाहिए ताकि वो तुम्हारे घर वालों को बता सके कि तुम महफूज हाथों में हो। और मुझे भी यकीन है कि शावेश को देखकर तुम्हारे घर वाले भी कोई सवाल नहीं उठाएंगे। वो इरम के नाजुक हाथों को अपने हाथों में लेकर बात कर रही थी। इरम जो कब से अपने आंसू रोके बैठी थी, इसका ज़ब्त टूट गया था। वो अपने ही इन्हें क्या बताती, वो बुरी तरह फंस चुकी है। वो शावेज को पूरे दिल से अपना शौहर मान चुकी थी, लेकिन अपने शौहर से गद्दारी करने वाली थी और फैमिली में सिर्फ माँ और इसका छोटा भाई था। बुआ ने आगे बढ़ के इसे अपने सीने से लगाया था, तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो, अभी तुम इस घर में नहीं हो, अभी तुम्हारा पहला दिन है, आस्ता आस्ता तुम्हें आदत हो जाएगी और जब तुम अपने घर वालों को बता दोगी तो वो भी तुमसे मिल लेंगे, फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। बुआ किसी बच्चे की तरह बहला रही थी। वो जानती थी कैसी सूरत हाल में लड़की को अपने किसी सहारे की ज़रूरत होती है और बुआ से वो सहारा दे रही थी। शावेज हमेशा पुलिस स्टेशन जब जाता था तो पूरा रास्ता वो खामोशी से काटता था, लेकिन आज इसे खुशगवार एहसास महसूस हो रहा था। इसके चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। शायद किसी अपने का होना, वो भी अपने हम सफ़र का होना, अपने साथी का होने का एहसास इतना हसीन होता है कि इंसान खुद ब खुद और निकाह होने के बाद इसकी तरफ खींचा चला जाता है। आज शावेज ज़िया की ज़िंदगी मुकम्मल हुई थी, इसकी भी एक फैमिली मुकम्मल होने वाली थी। इसे कोई गर्ज नहीं था कि वो लड़की कहाँ से आई है, इसका सरनेम क्या है, लेकिन अब वो इरम शावेज ज़िया थी, इसके लिए यही काफ़ी था। वो सारे रास्ते ये सोचते हुए बेहद खुश था और मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन दाखिल हुआ था। इसे पता था कि अब अपने काम पर भी फोकस करना है और वो अपने कमरे में आकर सीट पर बैठ गया था जब ज़हीर ने आकर से एक फ़ाइल दी थी। सर, आपने जिन लोगों को पकड़ा है, एक आदमी ने तो खुदकुशी कर ली, लेकिन 3 आदमी उन्होंने सारे राज बक दिए हैं। आज रात को सर इंसानी अज़ा की और कुछ ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है और इसमें सबसे अहम हमारे लिए जो बात है, इनका मालिक अनवर है, वो भी शामिल है। तो क्या हमारे लिए अच्छा मौका है हम इन पर छापा मार कर सारा माल जब्त करके इन्हें पकड़ लें? ज़हीर कहते कहते चुप कर गया था। शावेज ने फ़ाइल खोली जिसमें सारी तफसील मौजूद थी, लेकिन ज़हीर का अचानक चुप होने पर इसने ज़हीर की तरफ देखा था। तुम तफसील बताते बताते चुप क्यों कर गए हो ज़हीर? शावेज ने फ़ाइल बंद करते हुए इसकी तरफ देखा था। सर, परेशानी की बात यह है कि इन तीनों को अभी नहीं पता कि माल किस जगह पर रखा है और किस जहाज़ के ज़रिए जाना है, इसलिए हम ये नहीं पता और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हम तीनों को नहीं पता चला। लेकिन इन तीनों को नहीं पता। ज़हीर की बात सुनकर शावेज ने परेशानी से कुर्सी की पूँछ से टेक लगाई थी। कुछ देर पहले इसकी शाइस्तगी और खुशी का एहसास अब गुस्से में बदला था। आखिर वो क्यों नहीं इस शख्स के पास पहुंच पा रहा जो इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा था? यह सोचते हुए उसने ज़हीर को कुछ हदायत दी और बाहर की जाने भेज दिया। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था जब इसके मोबाइल पर सिक्योरिटी अलार्म बोला था। ये वह अलार्म किसी और के घर का नहीं बल्कि इसके अपने घर का था। इसके कमरे में इसकी अलमारी का था और इस अलमारी के अंदर इसने सिक्योरिटी सेंसर रखे हुए थे। जो भी इसके हाथ के सेंसर के अलावा कोई और हाथ लगता तो इसके मोबाइल पर सिक्योरिटी अलर्ट दे देता था। इस अलमारी के अंदर अनवर के केस की फाइल भी थी जिसे इस वक्त इरम खोलने की कोशिश कर रही थी। शावेज फ़ौरन से पहले अपने मोबाइल की सिक्योरिटी को देखते हुए अपने कमरे का कैमरा ऑन किया था। वो घर में अकेला रहता था, कमरे में अकेला रहता था, इसलिए इसने कमरे में कैमरा लगाया हुआ था, लेकिन वो सोच चुका था कि अब इरम के होते हुए अपने बेडरूम में से कैमरे को हटा देगा। इसने आज वापसी पर यही काम करना था। लेकिन इसने जैसे ही कैमरा ओपन किया अपने मोबाइल से तो सामने ही इरम दिखाई दी थी जो इसकी अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी। देखते हुए शावेज के माथे पर बल पड़े थे। वो आखिर इसकी अलमारी को क्यों खोल रही थी? अलमारी कपड़े की नहीं थी, वो एक अलग से अलमारी थी जो इसके खास काम के लिए बनाई गई थी। ये इस अलमारी को क्यों खोल रही है? पहले तो शावेज के जहन में आया कि शायद वो इसके इस कपड़ों की अलमारी समझ रही है और गलती से इसके पास करी है, लेकिन इसे मुसलसल खोलने की कोशिश करते देख इसे के शक में डाल दिया था। वो कैसे भूल गया था कि अगर इसके किरदार को उछालने के लिए, इस केस से हटाने के लिए वो बंदा इस हद तक गिर सकता है, तो इरम को भी इसने कुछ हदायत दी हो कि वो रात को ही अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत पर खुश था और इसी खुशी में वो सब कुछ भूल बैठा था। शावेज को तो यकीन था कि वो इसकी मौजूदगी में ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती, इसलिए इसने सुबह के टाइम की रिकॉर्डिंग निकाली। दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े वो सुबह के 9 बजे के बाद की वीडियो देख रहा था। जैसे इसकी नज़र इरम पर पड़ी जो इसके वॉशरूम में जाने के बाद मोबाइल निकाल कर कान से लगाए किसी से बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और इसके निकलते वक्त इसने मोबाइल तकिए के नीचे छुपा दिया था। ये देखते शावेज चौंक गया था। वो ये तो भूल ही गया था कि इसके पास कोई राब्ते का ज़रिया भी हो सकता है।
وہ کل کی پریشانی میں اور رات کی نئی زندگی کی شروعات میں سب کچھ کیسے نظر انداز کر سکتا ہے، اور وہ جب وہ اسے اپنا بنا چکا تھا، اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کر چکا تھا، تو وہ کیوں اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ سوچتے شاویز غصے میں وہاں سے اٹھا تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ آج ارم سے سچ سنے گا اور اس کے دھوکے کی سزا اس کی زندگی ختم کر کے دے گا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جس کو اپنے دل کے بہت قریب کر چکا تھا، وہ اس کو ختم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ تھا بھی ایسا، اپنے ساتھ غداری کرنے والے، اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشتا تھا، چاہے وہ اس کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ شاویز غصے سے اپنے آفس سے باہر نکلا تھا، اور ظہیر جو کچھ اور معلومات لے کر آیا تھا، وہ شاویز کو غصے میں دیکھتے ہوئے وہاں ہی رک گیا تھا۔ شاویز نے اپنی گاڑی نکالی، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، اور جیسے کیسے کر کے وہ گھر پہنچا تھا۔ دوسری طرف ارم الماری کو کھول کر بے حال ہو گئی تھی، اور انہوں نے جو اسے ٹائم دیا تھا وہ گزرتا جا رہا تھا۔ اسے 5 بجے سے پہلے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچنا تھا۔ انہوں نے ارم کو اسی جگہ پر بلایا تھا جس جگہ سے اس نے نکلنا تھا۔ وہ ارم کے ہاتھوں سے وہ فائل لے کر اس کی ماں اور اس کے بھائی کو مار کر اور اسے بھی مار کر کراچی روانہ ہونا تھا، اور پھر کراچی سے اسی جہاز میں اپنا مال لے کر اس نے باہر ملک میں چلے جانا تھا۔ اور یہیں پر اس نے غلطی کر دی تھی جو اس نے اپنا ایڈریس ارم کو موبائل پر سینڈ کر دیا تھا۔ شاویز نے گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑی کی تھی۔ غصے سے اندر گیا تو بوا کچن میں کام کر رہی تھی۔ شاویز کو اتنا غصے سے اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ صبح تو اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کے اس کے صدقے واری جاری تھی، اب غصے میں تھا۔ وہ وہیں کچن میں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور شاویز اپنے غصے سے اٹھاتا ہوا قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں پر ارم اپنے نازک ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ الماری کو وہ کیسے کھولے اور وہ فائل کیسے نکالے جو اسے 5 بجے سے پہلے انور کو دینی تھی۔ ایک دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ چکر لگاتی ہوئی ارم کے قدم میں رکے تھے، اس کے کالے بال اس کے کمر پر جھول رہے تھے۔ اس نے پریشانی سے چونک کر اپنی گردن موڑ کر دیکھا تھا، سامنے پولیس یونیفارم میں کھڑا شاویز، جس کا چوڑا سینہ اور بیلٹ کے ساتھ پسٹل لگی ہوئی تھی، دیکھ کر ارم کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز اتنی جلدی گھر آ سکتا ہے۔ وہ جانے سے پہلے بتا کر گیا تھا اسے دیر ہو جائے گی اور وہ رات کے 9-10 بجے کے قریب ہی گھر میں آئے گا، اس لیے کھانا کھا کر وہ سو جائے۔ اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، شاویز کی سرخ آنکھیں دیکھی جو آگ برسا رہی تھی۔ اس نے ایک دھاڑ کے ساتھ دروازہ بند کیا اور تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے ارم کے دونوں بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر دبوچا تھا۔ میں پاگل تھا اور میں ہی نادان تھا کہ میں تمہیں اپنے دل سے اپنی بیوی مان چکا تھا اور تم پر بھروسہ کر چکا تھا، جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ تم کہاں سے آئی ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور تم کون ہو۔ میں نے دل و جان سے تمہیں اپنی بیوی مانا، یہی سوچا کہ تمہیں کسی نے استعمال کیا ہے میرے کردار کی تشکیہ اڑانے کے لیے اور مجھے کیس سے ہٹانے کے لیے، کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن میری بھول تھی کہ تم جیسی معصوم دکھتی ہو اتنی ہو نہیں، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں پیار دیا، محبت دی، عزت دی، اپنا نام دیا اور تمہاری ساری زندگی تمہارا محافظ بننے کے لیے تم سے عہد کیا، تم سے وعدہ کیا، تم میرے ساتھ غداری کیوں کرنے چلی تھی؟ کیوں تم میری الماری کھول رہی تھی میری اجازت کے بغیر، جبکہ تمہارے اس الماری میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے؟ اور ہاں، تمہارے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ کہاں سے آیا تمہارے پاس موبائل اور کس نے دیا ہے موبائل تمہیں؟ اور کس سے بات کر رہی تھی تم صبح؟ شاویز اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ دروازے کے باہر آتی بوا کے پاؤں رکے تھے اور وہیں ارم سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دے، میں مجبور ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا شاویز، میں نے کچھ نہیں کیا، میں مجبور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارم مسلسل بول رہی تھی اور شاویز کے ہاتھوں کی گرفت اس کے نازک بازو پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جو اس کے لیے درد کا باعث تھی۔ تم نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ ہاں، کیا مجبور تھی؟ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم سب کچھ بتا بھی سکتی تھی، لیکن تم نے کیوں نہیں بتایا؟ بتاؤ، مجھے سچ سننا ہے۔ اور وہ موبائل، یہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ شاویز نے جھٹکا دے کر ارم کو جھنجھوڑا تھا اور ارم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شاویز کو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ بتاؤ، مجھے کیوں دھوکہ دے رہی تھی؟ شاویز کی غصے سے بھری آواز سن کر ایک دم وہ کانپ گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شاویز کی طرف دیکھا تھا۔ میری امی اور میرے بھائی کو وہ مار دے گا، ارم نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا تھا، اور شاویز جو اس کی آنکھوں میں اور اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، اس کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں دبوچے ہوئے تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ سن کر اس کے ہاتھ کی گرفت نرم پڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور اپنے کہے ہوئے سخت الفاظوں پر وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اور اس نے فوراً سے پہلے ارم کو اپنی گرفت سے ایک جھٹکے سے آزاد کیا تھا۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کمرے میں چکر پہ چکر لگا رہا تھا کہ آخر زندگی نے اسے کس مشکل میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہی ارم کھڑی کانپ رہی تھی، اس کی سانس رک رہی تھی، ہچکیاں بند ہو رہی تھی۔ معصوم سی 18 سال کی لڑکی تھی اور وہ زندگی کیسے مراحل میں گزر رہی تھی جہاں اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے کب زندگی کی اونچ نیچ کو برداشت کیا تھا، اور اب ایک طرف اس کی ماں اور بھائی تھے، دوسری طرف اس کا شوہر تھا، اور ایسے دراہے پر کھڑی ہو گئی تھی کہ کس کو بچا دے۔ اس نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ، میرے لیے جو بھی بہتر ہو وہ کرنا اور میری مدد کرنا، میری ماں اور میرے بھائی کو بچانا، اور میں نے اپنے شوہر کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ میرے شوہر کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ وہ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اپنے اللہ سے مسلسل یہ دعا مانگ رہی تھی جب شاویز اس کی طرف بڑھا اور
हीरम काँपते हुए 2 कदम पीछे हुई थी। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बैठो यहाँ पर। शाबेज़ ये तो जान गया था कि हीरम किसी के हाथ का खिलौना बनी हुई है, कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद के लिए। उसे पूरा यकीन था ये अनवर ही हो सकता है, इसलिए गुस्सा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसे सब कुछ मालूम करना था, वो हीरम इसे बता सकती थी, लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि इसे शक था कि शायद वो इसे कुछ भी बताने से पहले गुरेज़ करे, क्योंकि इसकी सोच के मुताबिक इसकी माँ और उसका भाई किसी की कैद में थे। शाबेज़ ने इसको आराम से बेड पर बिठाया, इसके कंधे पर अपना हाथ रखे, इसका सर अपने सीने पर रखे, इसे प्यार से सुला रहा था। वो जानता था कि वो जब प्यार से इसे सब कुछ मालूम कर लेगा, लेकिन गुस्से से वो सब कुछ ख़राब कर सकता है। वो इसे काफ़ी देर अपने सीने से लगा इसकी हिचकों को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक इसे अपने यूनिफॉर्म की शर्ट पर हीरम के हाथ का एहसास हुआ था। वो एकदम चौंक गया था। हीरम ने इसकी शर्ट को अपने नाजुक हाथों से मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरी अम्मी और मेरे भाई को बचा ले, उन्हें मार देंगे अगर मैंने इन्हें वो फाइल ना दी जो आपकी अलमारी में है। और शाबेज़ उनका परेशान हो गया था कि आखिर वो कैसे अपनी बीवी की माँ और भाई को बचाए। वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं, इसे समझ नहीं आ रही थी। इसने हीरम को आराम से अपने सीने से लगी और इसका रुख अपनी तरफ करके अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर आराम से रखे थे। अब इसके लम्स में नरमी थी, वो इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। हीरम का सर झुका हुआ था, मुसलसल आंखों से आंसू निकल रहे थे। हीरम मेरी तरफ देखो, पहले ये रोना बंद करो और मुझे सारी तफसील बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि जो कुछ हुआ शायद मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए था, मेरे किरदार के लिए था। लेकिन अब जब कि तुम बता रही हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई भी इसमें शामिल था, तो मुझे आराम से बताओ। तुम जानती हो मैं ऐसी भी हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी मालूम करना आसान काम है। जब तक तुम मेरे साथ ताउन नहीं करोगी, मुझे कुछ नहीं बताओगी, तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को कैसे बचा पाऊँगा। इसलिए रोना बंद करो, मुझे आराम से बताओ कि तुम्हें कुछ मुझ पर यकीन है, अपने शोहर पर यकीन है, तो मुझे सारी बात शुरू से बताओ। शाबेज़ के आराम से प्यार से बोलने पर हीरम को हौसला हुआ था। इसने अपने आंसू साफ करते हुए शाबेज़ की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर वाकई गुस्सा नहीं था और आंखों की सुर्खी भी अब खत्म हो चुकी थी। इसने गहरा सांस लिया और शाबेज़ को कल के सारे हुए वाकयात का बता दिया। शाबेज़ को झटका लगा था, यानी कि अनवर इस हद तक गिर सकता है। उसने एक लड़की को सिर्फ इस मकसद के लिए अगवा किया था कि वो शाबेज़ को नुकसान पहुंचा सके, शाबेज़ को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे ये बता के सुबह फ़ोन किसका आया था। शाबेज़ ने अब क्या इसका हाथ दोनों हाथों में लेकर धीमे लहजे में पूछा था। वो इसी का था जिसने मुझे कहा था, फाइल का, जिसके पास मेरी अम्मी और भाई हैं। हीरम ने आस्था आवाज़ में कहा था। अच्छा, और फिर इसके बाद तुम्हारी क्या बात हुई? शाबेज़ ने दोबारा पूछा था। इसने मुझे एक एड्रेस सेंड किया था, मुझे कहा था कि मैं वो फाइल इस तक पहुंचा दूँ 5 बजे से पहले, नहीं तो वो मेरी अम्मी और भाई को मार देगा। हीरम ये कह के इसकी आंखों में फिर से नमी आ गई, तो शाबेज़ ने आगे बढ़कर इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया था, इसके दोनों आंखों पर बारी बारी चूमा था। पहली और आखिरी बार मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अब रोगी नहीं, ठीक है? और दूसरा, मुझे तुम वो एड्रेस दो, मुझे तुम्हारा मोबाइल दो, मुझे वो मोबाइल दो, बाकी तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें कहूँगा मैं जो तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें वो करना है, तुमने घबराना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है, और जो सिर्फ मुल्क की हिफाजत करता है बल्कि अपनी बीवी की भी हिफाजत करेगा, और बीवी की माँ और इसके भाई की भी, क्योंकि आखिरकार वो मेरी सास और मेरा साला भी तो है। शावेज़ ने बात करते हुए हीरम को नॉर्मल करने की कोशिश की थी, जिस पर हीरम के चेहरे पर इतनी परेशानी में भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसी मुस्कुराहट को देखकर शाबेज़ के दिल की धड़कनें भी बढ़ी थी। हीरम की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, और मुस्कुराहट के साथ इसके गाल में फरता हुआ डिंपल तो शाबेज़ के होश गंवाने के लिए काफ़ी था। लेकिन इसे अभी भी बहुत काम करने थे। अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए उसने हीरम की तरफ देखा था। हीरम ने हाथ के इशारे से मोबाइल की तरफ इशारा किया था, और शाबेज़ ने अपनी गर्दन मोड़ के वो टेबल की तरफ देखते हुए अपने दाएं हाथ से वो दराज खोला था। इसमें छोटा सा मोबाइल था, जिसको देख कर पता चल रहा था ये वही मोबाइल है जिससे हीरम सुबह फ़ोन पर बात कर रही थी। शाबेज़ ने मोबाइल निकाला, उसमें कॉल चेक की, और वहाँ पर आई हुई कॉल को देख कर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आखिरकार चोर कोई ना कोई निशानी छोड़ कर ही तो जाता है। साथ ही इसने मैसेज ओपन किया था, इस पर एड्रेस लिखा था, यानी कि अनवर इस एड्रेस पर मौजूद होगा। ये सोच कर ही शावेज़ अपने अगले प्लान ने बना लिया था। तुम्हें इसने कहा था कि शाम 5 बजे से पहले पहले तुम्हें वो फाइल देनी है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, 5 घंटे भी पड़े हैं, ठीक है? वो तुम्हें दोबारा कॉल करेगा, ठीक है? अभी मैं घर पर हूँ, तो तुम मेरे सामने बात करोगी, और जब तुम्हें कहेगा कि फ़ाइल मिल गई, तुमने कहना है हाँ मुझे वो फ़ाइल मिल गया, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही, मुझे आने में देर हो जाएगी, तो आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं यहाँ से सब कुछ देख कर निकलूँगी, और बस तुमने इतना ही कहना है, और वो जो आगे से कहेगा वो मैं खुद सुन लूँगा, इसलिए तुम परेशान ना हो। और हाँ, तुमने कॉन्फिडेंस से बात करनी है, बाकी मैं सारी मालूमात मालूम कर लूँगा, और तुमने मेरा साथ देना है, तुम दोगी ना मेरा साथ? शाबेज़ ने उसे हुक्म देने के बाद ही तस्दीक भी चाहिए थी। हीरम ने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया था, और शाबेज़ को तसल्ली हुई थी कि कम से कम वो तो इसके साथ है। ये सोचते हुए शाबेज़ को के वजूद में सुकून की लहर दौड़ गई थी, और शाबेज़ का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था।
3 بجے کے قریب انور کی اسی موبائل پر کال آئی تھی۔ اسی ٹائم پر شاویز ارم کے پاس ابھی تک کمرے میں تھا۔ وہ دونوں صفحے پر بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں موبائل پڑا ہوا تھا، اور کال آنے پر جہاں شاویز چونکا تھا وہیں ارم خوف سے کانپی تھی۔ شاویز نے اس کی کمر پر ہاتھ سے دھپکی دیتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ارم نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل اٹھایا تھا اور کال ریسیو کی تھی۔ شاویز نے اسے اشارہ کیا تھا کہ کال اسپیکر پر ڈال دے۔ ارم نے کال کو اسپیکر پر ڈالتے ہوئے جیسے ہیلو کہا تو آگے سے انور کی آواز سن کر شاویز کو یقین ہو گیا کہ ارم کو بلیک میل کرنے والا اس کی ماں اور بھائی کو قید کرنے والا انور ہی ہے۔ بولو لڑکی فائل ملی کہ نہیں؟ انور کی غصے سے بھری ہوئی آواز سنتے ہی ارم ایک مرتبہ پھر کانپ کی تھی، لیکن اسے حوصلہ تھا کہ اس کا شوہر اور اس سے اوپر وہ ایسے بھی تھا، وہ اس کے پاس تھا۔ جی مجھے مل گئی ہے وہ فائل۔ تو ابھی تو اس کی اتنی ہی بولنے کی دیر تھی جب موبائل سے انور کی آواز آئی تھی، تو گھٹیا لڑکی تم اس گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہی ہو؟ اس ایسے کی بیٹھ کے زینب بنی ہو، اس کے دن کو بھی رنگین کر رہی ہو، لے کر کیوں نہیں ہے ابھی تک تم وہ فائل؟ انور کی گھٹیا الفاظ سنتے ہی شاویز کا غصہ خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو فون سے اس کو گولی مار دیتا، اور اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلا دیتا۔ وہ آخر اس کی عزت کو اس کی بیوی کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ شاویز کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہوئی تھی، جس پہ ارم ڈر گئی تھی، لیکن شاویز نے اسے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی وہ میں ابھی فائل لے کر نہیں آ سکتی، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں ان کی موجودگی میں نہیں آ سکتی، اور جو آپ نے ایڈریس دیا تھا وہ کافی دور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے گی، اگر میں 5 بجے سے زیادہ مجھے ٹائم دے دے تو پلیز میری امی کو اور میرے بھائی کو کچھ مت کیجیے گا، میں آج ہر حال میں آپ کو فائل دے دوں گی۔ ارم نے کچھ اپنی ذہانت کے مطابق بھی انور کو جواب دیا تھا، اور شاویز تو ارم کی ذہانت دیکھ کر عشش کر اٹھا تھا۔ مجھے بہانے نہیں چاہیے لڑکی، مجھے فائل ہر حال میں چاہیے، ہاں جتنی جلدی ہو سکے وہ فائل مجھے دو چاہے 5 بجے یا 6 بجے۔ میں 9 بجے تک اس ملک میں ہوں، اس کے بعد میں نے چھوڑ دینا ہے، اور جو میں نے جگہ بتائی ہے وہیں پر آنا۔ اگر تم نے کہیں اور رک کر مجھے کال کرنے کی کوشش کی، مجھے بلانے کی کوشش کی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہاں سے ہی ملک سے جانے والا ہوں، اور کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ مت بولنا کہ جہاں پر میں موجود ہوں یہیں پر تمہاری ماں اور تمہارا بھائی بھی ہے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کی تو میں نے ماننے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے انور نے فون بند کر دیا تھا۔ ارم گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ باقی شاویز کا کام تھا، اس کی ٹیم کا کام تھا۔ ارم میری بات سنو، یہ موبائل میرے پاس رہے گا، اور تم نے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، بلکہ میں اس کمرے کو باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں۔ تمہارے معاملے میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا، اس لیے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ میں تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کو زندہ سلامت لے کر آؤں گا، تمہیں مجھ پر یقین رکھنا ہوگا۔ شاویز نے اسے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور ارم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ شاویز جیسے تسلی ملی تھی، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدم باہر کی طرف تھے جب شاویز کے کانوں میں ارم کی آواز پڑی تھی، آپ امی اور بھائی کے ساتھ واپس آئیں گے نا؟ نہ جانے کیوں ارم کو شاویز کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ جو شخص اسے عزت دے سکتا ہے، احترام دے سکتا ہے، اس دنیا میں اس کے علاوہ اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جو شخص اسے اغوا کر سکتا ہے، اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ اپنے شوہر شاویز ضیاء کی بھی فکر ہو رہی تھی، اور اپنے لیے ارم کے لہجے میں فکر محسوس کر کے شاویز ضیاء کا اندر تشار ہو گیا تھا۔ وہ الٹا قدم لیتا اس کی طرف آیا تھا، اور صوفے کے پاس کھڑی تھی اور وہ قدم لیتا اس کے پاس آ کر اپنی باہوں میں اسے بھر چکا تھا۔ آج پہلی بار اس کے لمس میں شدت نہیں تھی، ارم اس لمس کی اپناتی محسوس کر کے اس کا اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ میں تمہارے پاس آؤں گا، کیوں نہیں آؤں گا؟ نہیں تو میرے جذبات کو کون برداشت کرے گا، میری شدت کو کون برداشت کرے گا؟ ایک تم ہی تو ہو میری زندگی میں، اب تو میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، اور یہ بھی تم نہیں چاہتا کہ تم مجھے بھی کھو دو، اس لیے فکر مت کرو، میں تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ یہ میرا شاویز ضیاء کا تم سے وعدہ ہے۔ شاویز یہ کہہ کر اپنے لب اس کے بالوں پر رکھ چکا تھا۔ ارم کو ایک حوصلہ مل رہا تھا کہ اگر شاویز کہہ رہا ہے تو وہ ضرور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ ارم نے آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھا تھا، اور شاویز اگر زیادہ دیر اس کے پاس رکتا تو شاید اس کے ارادے کمزور ہو جاتے۔ وہ جلدی سے خود سے الگ کرتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ شاویز پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا، اور اب اسے اپنی پوری ٹیم تیار کرنی تھی، اور نہ تو اس نے پہلے کبھی کیس کوئی ہارا تھا، اور نہ ہی کوئی اسے ناکامی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اپنے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ، اور اس نے اپنا پورا پلان ترتیب دیا تھا۔ جس نمبر سے ارم کو میسج آیا تھا اور جو ارم کو ایڈریس سے بھیجا گیا تھا وہ ایک ہی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ انور کا اتنا بڑا ڈرگ اسمگلر اس انسانی جسم کے اعضاء بیچنے والا اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ شاید وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ ارم ایک نادان و ناسمجھ لڑکی ہے، اس لیے وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، اور اپنی ماں اور بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے وہ بے دھڑک ہو کر بلا خوف اسے کانٹیکٹ کر رہا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا جیسے انور کی بھی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور ابھی تک اس کے ہاتھ میں وہ فائل نہیں تھی جس کے اندر انور کے تمام کالے کرتوت کا ریکارڈ موجود تھا، اور اس کے اور بھی ثبوتوں کے ساتھ تھا۔
بس پولیس کو یہ انتظار تھا کہ وہ عین موقع پر چھاپا مارے، اور وہ کسی بھی پولیس والے کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور اب انور وہ فائل لے کر اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا کچھ عرصے کے لیے، اور وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ اور جیسے ہی 5 کا ٹائم ہوا، ارم کے اسی موبائل پر بار بار انور کی کال آ رہی تھی۔ اس سے پہلے تو شاویز ڈسکنیکٹ کر رہا تھا، لیکن اب اس نے اٹھانا بند کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فائل لیے بغیر اس ملک کو چھوڑے گا نہیں، اور یہی بے چینی تو چاہتا تھا۔ شاویز کی پوری ٹیم کے ساتھ انور کی لوکیشن پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے چاروں طرف اس کو گھیرنے میں لے لیا تھا۔ اگر اکیلا ہوتا تو صرف انور کے لوگ ہوتے تو شاید وہ فوراً سے پہلے حملہ کر دیتا، لیکن اسے ارم کی ماں اور بھائی کو بھی بچانا تھا۔ اس لیے شاویز نے اپنی ٹیم کو ہدایت دی تھی کہ جب تک وہ اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ پر یہ نہیں بولے گا کہ وہ حملہ کر دے، وہ نہیں کریں گے جب تک وہ ان ماں اور بیٹے کو باہر نہیں نکال لیتا۔ شاویز سب کو ہدایت دیتے ہوئے اس گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف چلا گیا تھا جہاں پر انور کا ٹھکانہ تھا، اور یہیں پر انور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنا تھا اور کراچی کی طرف روانہ ہونا تھا۔ کراچی سے آگے بحریہ جہاز تھا جس کے اندر وہ تمام اسمگلنگ کیا ہوا سامان دوسرے ملک میں شفٹ کرنا چاہتا تھا۔ انور کا ایک ایک منٹ ضائع ہو رہا تھا وہاں پر، شاویز کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی سائڈ سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے پہلے سے ساری ورکنگ کر رکھی تھی اور اسے پتا تھا کہ انور جاتے ہوئے اپنے تمام نوکروں کی چھٹی دے دے گا، لیکن اس نے کہ صرف مین گیٹ پر ہی تمام سیکورٹی تھی، پچھلے گیٹ پر کوئی سیکورٹی نہ تھی، اور یہی شاویز کی لت چلی تھی، اور وہ آہستہ سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ انور اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد بھی سیکورٹی کے لوگ کھڑے تھے، اور اب وہ اس بات سے انجان تھا کہ شاویز اس کے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ شاویز ہاتھ میں پسٹل لیے ارد گرد نظر ڈالتا ایک کمرہ چیک کر رہا تھا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی عورت اور بچہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے واپس مڑنے لگا تو اسے ڈرائنگ روم کے ساتھ بنے ہوئے کچن کے بند دروازے سے کچھ آوازیں سنائی دی تھیں۔ اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ شاویز نے دروازے کے اوپر ہاتھ رکھا جو باہر سے بند تھا۔ اس نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے کچن کے اندر ایک عورت ایک بچہ زمین پر نڈال لیٹے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ شاویز نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے کان میں لگے ہوئے بلوٹوتھ سے اپنے دوست بھائی کو اندر آنے کا کہا تھا۔ جہاں وہ خود تھا وہ اکیلے ان دونوں کو لے کر نہیں جانے والا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ واپس پولیس اہلکار اسی کچن کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ شاویز نے ارم کی ماں کے ہاتھ اور اس کے بھائی کے ہاتھ پاؤں کھولے تھے، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، اور دونوں پولیس للکارا تھا انہیں اپنے کندھوں پر لٹا کر پیچھے دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ اب شاویز کا سامنا انور کے سامنے ہونا تھا، اور وہ بے دھڑک چلتا ہوا نیچے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جب انور نے محسوس کیا کہ کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اس نے تو سارے نوکروں کو چھٹی دے دی تھی، تو یہ کون اوپر سے نیچے آ رہا تھا؟ اس کی اچانک اوپر کی طرف نظر پڑی تھی تو اب شاویز اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ پولیس یونیفارم میں سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شاویز کو دیکھتے انور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے ارد گرد کھڑے گارڈ پستول اس کی طرف تان چکے تھے۔ انور، تمہیں کیسا لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ میں نے تو سوچا کیوں نہ تمہیں اپنے ولیمے کی دعوت دے دی جائے، تم ہو کے مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر غصہ آ گیا۔ دیکھو قسمت کی بھی کیا کھیل کھیلا ہے، جس لڑکی کو تم نے میرے لیے استعمال کیا تھا اور میں نے ہی اس کی لڑکی کو تمہارے لیے استعمال کیا، تو دیکھو اب اس کی وجہ سے تم اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے، لیکن اس سے پہلے جو میں تمہیں دردناک سزا دوں گا وہ شاید تمہاری روح تک کام جائے گی۔ شاویز کی بات سن کر انور کا کہکہ بلند ہوا تھا، تمہاری بھول ہے کہ تم میرا بال بھی توڑ سکتے ہو، اور رہی بات اس لڑکی کی، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اب میں اس کی ماں اور اس کے بھائی کو مار کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ انور کی بات سن کر شاویز کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ کس کی ماں اور کس کے بھائی کی بات کر رہے ہو؟ اچھا تم میری ساسو ماں اور میرے سالے صاحب کی بات کر رہے ہو، تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ وہ شاویز کی ساس اور اس کا سالہ ہوگا؟ تو میں اس پر کوئی آنچ بھی آنے دوں گا؟ وہ تو اب تک اپنی بیٹی کے پاس اور اپنی بہن کے پاس پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ تم بہت کمزور ہو انور، تم بہت کمزور ہو۔ اتنا بڑا کاروبار کرنے کے باوجود تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے نمبر سے کال نہیں کرتے ہو، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور ہاں، دوبارہ کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ گارڈ جو میری طرف پسٹل تانے کھڑے ہیں، یہ ذرا اپنے سینوں پر تو دیکھ لے کہ ان کے سینوں کے اوپر کیا لہرا رہا ہے۔ شاویز کے کہنے کی دیر تھی، سبھی گارڈ نے اپنے سینوں کی طرف دیکھا جہاں پر لیزر کی لائٹ تھی، مطلب کہ شاویز کی پوری ٹیم ان پر فوکس کیے ہوئے تھی۔ اگر انہوں نے بھی غلط حرکت کی تو وہ انہیں گولیوں سے بھون دیں گے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے انور کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی تھی اور وہ وہیں سے بھاگنے کا سوچا تھا، لیکن اپنے اوپر بھی لیزر کی لائٹ دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ جب شاویز نے اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے ہوئے اپنی انگلی سے 2-3 بولا تو فائر کی آواز گونجی تھی، اور جتنے بھی گارڈ تھے وہ زمین پر گر چکے تھے سوائے انور کے۔ انور، تو تم نے جتنے انسانوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا تھا کھیل لیا، تم نے جتنا پیسہ جمع کرنا تھا کر لیا، تم نے جتنی زندگی برباد کرنی تھی کر لی، لیکن اب تمہاری موت بہت بھیانک ہوگی اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں موت دوں گا، لیکن تمہیں جیل بھی بھجواؤں گا، اور پھر خبر چلے گی کہ تم اپنی ناکامی برداشت نہیں کر سکے، تم نے جیل میں ہی خودکشی کر لی، کیونکہ میں جانتا ہوں اوپر بیٹھے لوگوں میں تمہاری کتنی پہنچ ہے، اس لیے اوپر تک پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس سے اوپر پہنچا دوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی سزا میں تمہیں ابھی دینا چاہتا ہوں جو ابھی تک برداشت نہیں کر پا رہا۔ تم نے میری بیوی کو لے کر گندی زبان استعمال کی تھی۔ شاویز کی بات سن کر انور کو سوچنے لگا تھا، لیکن اپنے اوپر
3 سے 4 لیزر لائٹ کو دیکھ اس کے اندر اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ضرورت نہیں، وہ یہ جان تو گیا تھا کہ شاویز اسے کسی صورت چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک امید تھی کہ وہ تھانے جا کے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے رہا ہو جائے گا۔ شاویز کے اشارے پر سارے پولیس والے اندر آ گئے تھے، اس کے پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور اس کے بحری جہاز کو بھی جس میں اسمگلنگ کا سامان تھا، اور سب کچھ شاویز کو اس کے کان میں لگی ہوئی بلوٹوتھ سے معلوم ہو چکا تھا۔ شاویز نے اپنے 2 اہلکاروں کو اشارہ کیا تھا جنہوں نے آگے بڑھ کر انور کو ہتھ کڑی لگائی تھی، اس کے بازو پیچھے کیے ہوئے تھے اور انور کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ زمین پر گرا تھا۔ شاویز آگے قدم چلتا اور زمین سے وہ سگریٹ اٹھایا جو آدھا جلا ہوا تھا، آدھا ختم ہوا تھا اور ابھی کچھ جل رہا تھا، اس میں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ شاویز نے اس میں پھونک مار کر مزید سگریٹ کو سلگایا تھا اور مزید اس میں سے چنگاریاں نکلی تھی۔ شاویز نے اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا اور ایک اہلکار نے انور کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ کھولا تھا۔ انور مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے اتنے مضبوط اہلکاروں کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ شاویز نے آگے بڑھ کر ظہیر کو کہا تھا کہ اس کی زبان باہر نکالے۔ جیسے ہی اس کی زبان باہر نکالی گئی، شاویز نے وہیں سلگتا ہوا سگریٹ انور کی زبان پر رکھ دیا تھا۔ انور کی دردناک چیخ اس پورے محل میں گونجی تھی، اس زبان سے تم نے میری بیوی کے لیے گندے الفاظ استعمال کیے تھے نا، یہ زبان تو تمہاری کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے گی جب تک میں تمہیں اوپر پہنچا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاویز نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، اپنے اہلکار کو کہا تھا کہ اسے لے کر گاڑی میں بٹھائے اور خود بھی وہ باہر کی طرف نکل گیا۔ یہ خبر کسی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ شہر کے بڑے اسمگلر انور شاہ کو شاویز ضیاء نے پکڑ لیا ہے اور ایس پی شاویز ضیاء کی حراست میں ہے، اور ٹی وی چینل پر یہ بات صاف سنائی دے رہی تھی اور اوپر بیٹھے لوگ پریشان تھے جنہوں نے انور کی مدد کی تھی، اور اب انور شاویز ضیاء کی قید میں تھا، اپنی ایمانداری پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ ارم کی ماں اس کا بھائی اس وقت اس کے پاس تھا اور وہ دونوں کو گلے لگا کر رو رہی تھی، اور ارم کی ماں اپنی بیٹی کے گلے لگ کر پھول پھول کر رو رہی تھی۔ انہوں نے 2 دن اپنی بیٹی کے بغیر کیسے گزارے، انہیں اس کی عزت کی آبرو کی فکر تھی، اور ارم روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ارم کی ماں نے بھی بوا کی طرف دیکھا، انہوں نے حوصلہ دیا تھا، بہن آپ بے فکر رہیں، میرا بیٹا شاویز بہت اچھا انسان ہے، وہ آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا، بلکہ آپ کی بیٹی کو بھی اور آپ کو بھی، اور اب یہ چھوٹے سے بچے کو بھی ہم تینوں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ بوا ارم کی ماں کو کہہ رہی تھی، ارم کی ماں نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ اس کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ وہیں پر ارم کی آنکھیں دروازے پر ٹکی تھی، شاویز نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا، لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر بوا کی طرف۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ممی شاویز کہاں ہے؟ ارم نے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے تھے، اس سے پہلے ارم کی ماں کچھ کہتی شاویز کی آواز پر سبھی چونکے تھے۔ ارے ارم، تم بھی اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں سے ایک پل بھی دور نہیں کرنے کا سوچتی، اب تمہارا شوہر کیا کام بھی نہ کرے۔ دیکھیں ساسو ماں جی، آپ کی بیٹی نہ ایک دن میں ہی اپنے شوہر سے کتنی محبت کر بیٹھی ہے، وہ کچھ گھنٹے بھی نہیں میرے بغیر گزار سکتی۔ شاویز چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ قدم قدم چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ ارم نے تو ایک طرف اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس کی دوسری بات سن کر شرم و حیا سے گال سرخ ہوئے تھے، اسے سر جھکائے ہوئے تھا بوا نے، اور ارم نے اسے سر جھکا لیا تھا۔ بوا نے اور ارم کی ماں نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ دونوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی ہے۔ 3 دن بعد شاویز بڑے دھوم دھام سے اپنا ولیمہ رکھا تھا، ولیمے پر اپنے دوست احباب اور سبھی کو بلایا تھا، احد کی فیملی بھی شامل تھی، اس میں وہ سبھی خوش تھے کہ شاویز ضیاء کی زندگی میں خوشیاں آئی ہیں، اور وہیں دوسری طرف انور ابھی تک جیل کی سلاخوں میں موجود تھا اور اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا جو کچھ دیر میں اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑنے والی تھی۔ اپنے ولیمے پر ارم نے رائل بلو کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس میں اس کا رنگ سفید اور نکھرا سا لگ رہا تھا، کالے لمبے بالوں میں وہ تو اور بھی پیاری لگ رہی تھی، جو شاویز ضیاء کے جذبات کو بھڑکانے کے بعد پورے سامان کیے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ تم نے کلر پہن کر اچھا نہیں کیا، تمہیں پتہ ہے اس کلر کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں کر پا سکتا، شاویز نے سرگوشی میں اپنے پاس بیٹھی ارم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاویز کی بات سنتے ہی ارم کے جسم میں کپکپی طاری ہوئی تھی، وہ جان گئی تھی کہ شاویز کس مطلب سے بات کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ گھبرا رہی تھی، دوسری طرف وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا لی تھی، سبھی مہمانوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاویز ضیاء کی گھبرائی شکل کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اندر سے کتنی ڈر رہی ہے، اس کو ڈرائے انجانے سے کون سی خوشی ملتی تھی، اب بھی وہ دل سے خوش ہو رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہو گیا تھا اور ارم شاویز کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ سے دکھ اور پریشانی رہی تھی، لیکن جب سے شاویز اس کی زندگی میں آیا تھا اس کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی، اور شاید اس آنے والے مستقبل میں خوشیاں تھیں۔ اس کی شادی جیسے جن بھی حالات میں ہوئی تھی شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاویز کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا اور ساتھ اس کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی تھی۔ اس نے فوراً میسج کھولا جس میسج کا اس کو انتظار تھا۔ میسج میں کام ہونے کا بتایا گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں تمام ٹی وی چینل پر ایک خبر نشر کی گئی تھی کہ انور بہت بڑا ڈرگ اسمگلر تھا، انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کرتا تھا، اور وہ اپنی ناکامی کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے جیل میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ خبر ہر چینل پر چل رہی تھی اور میسج پر پہلے ہی شاویز کو مل گئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اپنی بیوی کی طرف جا رہا تھا جو اس کے مطابق اس کی ایک
حادثاتی بیوی تھی، لیکن اب اس کی زندگی کی ساتھی تھی، اس کی جان بن چکی تھی۔ اس نے آتے ہی ارم کو پیچھے سے اپنی باہوں کے اظہار میں لیا تھا، اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھ دیے تھے۔ ارم نہ ڈر سے کانپ گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ڈر گئی ہو؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ میرے جذبات اور اس کے لمس کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ تمہیں ہر روز برداشت کرنا ہوگا، ہر روز، ایک بار دو بار نہیں، کئی بار۔ شاویز کے شدت سے کہنے پر ارم نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ یہ پہلی حیرت والی بات تھی جو ارم نے شاویز سے کہی تھی، اور شاویز کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ ارم، ارے تم تو ڈر گئی ہو، اب وہ اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ، لیکن یہ مت بھولو کہ میری گستاخیوں سے تم بچ پاؤ گی، کیونکہ تم نے ایک ہی دن میں مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ میں تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں، یوں سمجھ لو کہ میں تمہارے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہوں، اور عشق میں کی کیونکہ گستاخیاں درد نہیں دیتی۔ شاویز نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے، اور ارم اس نے دونوں بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ وہ یہ جان گئی تھی کہ شاویز اس کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے، اس کے جذبات اور پوزیسو پن کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور اب اسے شاویز کا اس طرح چھونا سکون دے رہا تھا۔ وہیں پر شاویز کی عشق کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے کندھے تک آ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کو بند کیا تھا، اور وہی چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کی شروعات شاویز ضیا نے کی تھی، ارم کے ساتھ، جو اس کی دکھ و غم کی شریک بن گئی تھی۔ وہ اب اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتا تھا، خوشیاں بھی اب شاویز ضیا کی زندگی میں آنے کی منتظر تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور ناول کا نام ہے اس عشق کی گستاخیاں۔ اس کی رائٹر ہیں امسل نور۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔